حضرات یہ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے بیان میں بتایا، دلیلیں دی کہ قرآن پاک سے میلاد ثابت ہے۔ آپ کو میں نے 5-6 دلیلیں دی، آپ کو میں نے آیات بینات بتائیں کہ میلاد یہاں سے ثابت ہے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ جس دن تمہاری اولاد پیدا ہوئی ہے تم ہر سال خوشی مناتے ہو، جناب کیک کاٹتے ہو، کیا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے؟ کیا یہ کہیں سے ثابت ہے؟ کسی حدیث پاک کی کتاب سے ثابت ہے کہ تم ہر سال اپنی اولاد، جس دن تمہاری اولاد پیدا ہوئی ہے تم اس دن خوشی مناؤ، کیک کاٹو؟ کہیں سے ثابت ہے؟ جناب جب حضور کی ولادت کا دن آئے ہم جشن منائے تو تم کہتے ہو کہ تم بدعت کر رہے ہو، تم فلاں کر رہے ہو، تم فلاں کر رہے ہو۔ جب اپنی اولاد کی باری آئے تو پھر تم یہ بدعت والی بات کہاں گئی؟ پھر یہ بات کہاں گئی؟ تو سامعین محترم، ان کے لیے صرف اتنی بات میں کہوں گا کہ جناب تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تمہارے نصیب میں ڈوب مرنے کا مقام ہے، تمہارے نصیب میں حضور کا میلاد منانا لکھا ہی نہیں ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نصیب میں رب تعالیٰ نے لکھا ہے حضور کا میلاد منانا، اور انشاءاللہ ہم جشن سے منائیں گے، انشاءاللہ ہم جشن سے منائیں گے۔ ہم گھروں میں بھی نہیں بلکہ گلیوں میں بھی، روڈوں پر بھی یہی کہیں گے کہ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ ہم تو ہر دم یہی کہتے رہیں گے۔ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تم جا کر مرو۔ سامعین محترم، ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے نصیب میں ہے۔ اور جن آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہم مناتے ہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیں سماعت بھی کرتے ہیں، ہمیں وہ سنتے بھی ہیں، ہماری محفلوں میں آ کر وہ بیٹھتے بھی ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کل بروز قیامت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حشر کا مقام کتنا مشکل ہوگا، کتنا مشکل ہوگا، وہ دن کتنا ہی جناب والا بڑا اور مشکل ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جلوہ فروز ہوں گے، جلوہ فروز ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر کل بروز قیامت بروز حشر جب آپ کو تلاش کرنا ہو تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے فرمایا کہ میں وہاں پر ہوں گا، آپ مجھے وہاں پر تلاش کرو۔ میں 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر ہوں گا میں۔ کون سے؟ فرمایا کہ جہاں میں مل سکوں گا، وہ پہلا مقام یہ ہے جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں پاس کھڑا ہوں گا، تاکہ اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے میں اسے پورا کر دوں، اعمال کے پاس میں کھڑا ہوں گا۔ تو سامعین محترم، مجھے یہ بتاؤ کہ جو احباب، جو لوگ، میں ان کے بارے میں لفظ لوگ، یہ لوگ لفظ کی بھی توہین ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو ہے، یہ کس طرح کس منہ سے کہتے ہیں کہ میلاد منانا یہ بدعت ہے؟ ارے اگر تم آج اسے بدعت کہتے ہو تو کل بروز قیامت تمہارا کیا بنے گا؟ کل حشر کے دن تمہارا کیا بنے گا؟ تم حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا حضور تمہارے اعمال نامہ کے پاس کھڑے ہوں گے؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا حضور تمہارے اعمال نامہ کے پاس کھڑے ہوں گے، تمہاری شفاعت کریں گے؟ آج دنیا میں رہ کر تم حضور کے میلاد کو بدعت کہتے ہو، کہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگلی بات سنیے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ وہاں پر بھی نہ ملے، اگر آپ وہاں پر بھی نہ ملے تو حضور نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا، میں حوض کوثر پر ہوں گا، امت پیاسی ہوگی، میں آب کوثر کے جام پلاتا ہوں گا، میں اپنی امت کو۔ اب دیکھیں حضور کتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت کے ساتھ۔ جب حضور پیدا ہوئے تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ جب حضور پیدا ہوئے تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا، جب معراج پر گئے تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا، جب وصال مبارک آیا تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ آج تم کہتے ہو کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ شرم کرو، ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارا۔ حضور نے فرمایا میں آب کوثر پر ہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی، میں جناب والا کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ
دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کثرے دینا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے وہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ سامعین محترم، صحابی کرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں وہاں پر بھی نہ ملے، اگر آپ ہمیں وہاں پر بھی نہ ملے تو پھر ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو حضور نے فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا، میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ پل صراط کیا ہے، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر سے چل کر جانا پڑے گا، اس کے اوپر سے چل کر جانا پڑے گا۔ نیچے آگ ہے، جب آپ اس کو کراس کریں گے تو آگے جنت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبرائیل کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ آپ اندازہ فرمائیے جب دعا فرمانے والے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو تو غم کس چیز کا؟ جب حضور دعا فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کل حضور پل صراط پر کھڑے ہوں گے۔ تو تین مقام ایسے ہیں کہ کل بروز حشر حضور وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ ایک، اپنی امت جو حضور کا امتی ہوگا اس کے نام اعمال کے پاس حضور کھڑے ہوں گے۔ نمبر دو، حوض کوثر پر حضور کھڑے ہوں گے۔ نمبر تین، پل صراط کے اوپر حضور کھڑے ہوں گے۔ تو سامعین محترم، ہمیں تو کل بروز قیامت حضور کی شفاعت ہوگی، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا کیا بنے گا؟ تم ذرا یہ تو سوچو، تمہارا کیا بنے گا؟ اپنی اولاد کی ولادت کی خوشی میں جناب تم کیا کچھ نہیں کرتے، باہر ہوٹلوں پر جاتے ہو، اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہو کہ جب حضور کی ولادت کی باری آئے، جشن منانے کا موقع آئے، پھر تم کہتے جناب نہیں یہ بدعت ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ میں بس آخر میں اتنے سی بات کروں گا کہ جناب تمہارے نصیب میں ہی نہیں ہے، تمہارے نصیب میں رب تعالیٰ نے لکھا ہی نہیں ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ الحمدللہ ہمارے نصیب میں ہے اور ہم گج وج کے منائیں گے، انشاءاللہ جھوم کے منائیں گے اور گلیوں میں کہیں گے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مجتبا مرحبا مرحبا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوم کر، میں کہتا ہوں خوشیوں سے بھرا ہوا ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔